انبیاء کرام علیہ السلام حیا پھیلاتے ہیں اور پاکیزگی اور طہارت اور پردے کا درس دیتے ہیں. یہیں سے قرآن مقدس میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. فرمائے شیطان تمہیں فقیری سے، فقر سے اور غربت سے ڈراتا ہے کہ بھوکے مار جاؤ دے. ویأمرکم بالفحشاء، غربت سے ڈرا کر وہ تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے. میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ رات کو بات کی کہ وہ ایک ٹی وی اینکر ہے، ریحان طارق نام ہے اس کا غالباً، وہ انٹرویو کرتا ہے. اس نے ایک ٹک ٹاکر لڑکی کو اپنے انٹرویو میں بلایا اور اس سے کہا بھئی یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی لڑکی ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی، ماں باپ مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خود بھی اس سے سنو تو وہ پڑھے گی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے ناچ کی ویڈیوز بنا بنا کے وہ لوگوں کو دکھا رہی ہیں. تو وہ اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ کیوں کرتی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سوال کرنے کا رائٹ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیا کہ وہ مجھے کہیں کہ تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں یا یہ کام کیوں کر رہی. پھر وہ کہنے لگی کہ وہ اس طرح سے ویڈیو بنانے کے اوپر زیادہ پیسے ملتے ہیں، ڈالر آتے ہیں. تو کہتی ہے کہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے، 20-25 ہزار کی نوکری کون کرے، ٹھیک ہے، بھوکے مر جائیں پھر ہم. یہ اس کے لفظ تھے کہ اگر اس طرح سے ہم ویڈیوز نہ بنائیں تو پھر تو بھوکے مر جائیں گے. تو یہ ہے کہ شیطان ورگلاتا ہے اور گراتا ہے مسلمانوں کو کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اس نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے کہ تم وگرنہ بھوکے مر جاؤ گے، آؤ بے حیائی کرو، زیادہ پیسہ ملے گا. اور ایک پوری جنریشن ہے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، ایک پوری جنریشن ایسی تیار ہو گئی ہے جو اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں اس بے حیائی کو، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے وارث نہیں ہیں جن کا سارا نظام ہی تباہ ہو گیا، بلکہ ہم تو اور ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر طہیر کی وارث. اب دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سادگی کا کیا عالم ہے. اصل میں یہ بھوک کی وجہ سے بے حیائی نہیں ہے، یہ لالچ کی وجہ سے بے حیائی کہ وہ فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے، اس کے پاس یہ کپڑے ہیں، اس کے پاس یہ بنگلہ ہے. کیوں کہ وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، وہ ناچ گانا کر رہے ہیں، اپنے ناچنے کی ویڈیوز بنا کے چڑھاتے ہیں، تو دوسرے بچے اور بچیاں ان کو بھی انسپریشن ہوتی ہے اس سے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے، ہم بھی ٹک ٹاکر بن جاتے ہیں، ہم بھی ٹک ٹاکر بن جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں بھی زیادہ پیسے ملیں گے اور ہم بھی گاڑی چلا سکیں گے، اپنا بنگلہ بنا سکیں گے، اور ہم وزٹ کر سکیں گے یورپ کے اور آگے پیچھے. تو یہ کیا ہے؟ یہی ایفیکٹ ہے لالچ کا. اب دوسری طرف دیکھیے ہمارا کیا اسوہ، ہمارے لیے کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر تھی، اذ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے. وفی عنقها قلادۃ من ذهب، فرمایا کہ ایک سونے کا ہار وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گلے میں تھا، سونے کا ہار. کان اشتراہ لها علی بن ابی طالب من فی، مال غنیمت جو حضرت علی کے حصے میں آیا تھا وہ بیچ کر حضرت علی نے وہ ہار تحفتاً حضرت فاطمہ کے لیے خرید کر انہیں تحفہ دیا تھا. لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے دیکھا وہ سونے کا ہار اپنی صاحبزادی کے گلے میں، تو فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا یا فاطمہ لا یقول الناس ان فاطمہ بنت محمد تلبس لباس الجبابرہ، فرمایا فاطمہ یہ ہار میری بیٹی کو زیب نہیں دیتا سونے کا، کہ کہیں لوگ ایسا نہ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد نے بادشاہوں کے بیٹیوں والا لباس پہنا ہوا ہے.
बादशाहों वाला हमारा तरीका नहीं है, अकल इस्लाम ने फरमाया। और हजरत फातिमा ज़हरा ने वो फरमाया, जब आकल इस्लाम ने ये फरमाया कि कोई बंदा ये ना कभी कहे या फातिमा, कभी किसी को मौका ही ना मिले कि कोई कहे कि मोहम्मद की बेटी ने बादशाहों की बेटियों वाला लिबास पहना है, तो फौरन सैयदा फातिमा ज़हरा ने वो सोने का हार उतार दिया और उसे बेच दिया। बेचकर जो रकम मिली उससे एक गुलाम खरीदा और उस गुलाम को खरीद कर अल्लाह के रास्ते में आजाद फरमा दिया। फसुर्रा बिज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये खबर आका इस्लाम को पहुंची तो फिर आका इस्लाम ने खुशी का इजहार फरमाया। अल्लाहु अकबर। ये है किरदार हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। फिर इसी तरह देखिए हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बयान फरमाते हैं कि मैंने जब भी देखा है ना रातों को, तो मैंने देखा अपनी माँ को कि वो अपने मुसल्ले पे हैं, लम तज़ल राकिअतन साजिदतन, फरमाया कभी उन्हें मैंने रुकू की हालत में देखा है, कभी सजदे की हालत में देखा है। और होता क्या, तदऊ लिल मुमिनीन वल मुमिनात व तुसम्मीहिम व तुक्सिरु दुआ अलैहिम, फरमाया कि सैयदा फातिमा ज़हरा वो तमाम मोमिनीन के लिए दुआ मांगा करती और बिलखुसूस अपने करीबी जो मोमिनीन और मोमिनात होते अल्लाह की बारगाह में उनका नाम ले लेकर दुआएं किया करती। तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं कि मैंने अर्ज की, ए अम्मा जान, ला तदऊ लिनफ्सिहा बिशैइन, कि आप दूसरों के लिए दुआएं मांगते रहते हैं, अपने आप के लिए कोई दुआ नहीं करते। तो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाने लगी कि या बुनैया अल जारु सुम्मद्दार। हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि पहले हमसाया फिर अपना घर। तो फरमाया पहले मैं दूसरों के लिए दुआ करती हूं, बाद में अपने। ये हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार है कि दुआ में भी वो हमसायों को पहले रखती और हमसायों का नाम ले लेकर रब की बारगाह में उनके हक में दुआएं मांगती है। तो इससे हमें ये देखना चाहिए कि हमसायों के साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, कि वो दुआएं मांग रहे हैं हमसायों के लिए, और हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि वो हमसायों के घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट चीज है। फिर देखिए हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं, मा रअयतु अहदन क़त्तु अस्दक़ मिन फातिमा गैर अबीहा, फरमाया रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में फातिमा से ज्यादा बड़ा सच्चा मैंने किसी को नहीं देखा। हजरत आयशा बयान करती, अल्लाहु अकबर। और इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि मा काना फी हाज़िहिल उम्मति अअबद मिन फातिमा, फरमाया कि इस उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैयदा फातिमा ज़हरा से बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं। कानत तकूम हत्ता तवर्रम कदमाहा, फरमाया कि वो अल्लाह के सामने इतना खड़ा होती, इतना क़याम करती, नमाज में इतना लंबा क़याम फरमाती कि फरमाया उनके कदमैन शरीफैन जो थे उनमें वरम आ गए, छाले पड़ गए उनके कदमैन, इतना रब की बारगाह में खड़ा हुआ करती थी। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से सवाल फरमाया। हुजूर इस्लाम पूछते हैं, फातिमा अय्यु शैइन खैरुल लिल मरअति, ए फातिमा एक औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? तो सैयदा फातिमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ए अब्बाजान, अल्लाह तरा रजुलन वला यराहा रजुलन, फरमाया या रसूल अल्लाह औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि औरत ना किसी गैर महरम को देखे और ना कोई गैर महरम औरत को देखे। ये है उसवा मुसलमानों की खवातीन के लिए, मुसलमानों की बीवियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए। और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के घर का क्या काम है, मुशक्कत कैसी है कि चक्की पीस पीस के ना आपके हाथों में छाले पड़ गए थे और हाथों में निशान पड़ गए थे, लेकिन आलम यह है कि
گود میں بچوں کو کھلا رہی ہیں تب بھی زبان سے قرآن جاری ہے، اور چکی چلا رہی ہیں، گندم پیس رہی ہیں تب بھی زبان پہ قرآن جاری ہوتا ہے۔ کہ حضرت علی المرتضی آپ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھوں کی یہ حالت، کمزوری کا یہ عالم ہے، کپڑے جو ہیں وہ ان کے میلے، تو کہنے لگے کہ اپنے ابا جان کے پاس جائیں، ان کے پاس کچھ غلام ہیں، جا کے اپنے ابا جان سے عرض کریں کہ ایک غلام ہمیں خدمت کے لیے دے دیں تاکہ زندگی میں کچھ راحت آ جائے، خدمت گزار کچھ مل جائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا، آپ پھر جب فارغ ہوئے تو تشریف فرما ہوئے، فرمانے لگے کہ پیاری بیٹی آپ کسی کام سے آئی تھی لیکن آپ نے کچھ کہا نہیں، اور اس کی ابا جان میں اس کام سے آئی تھی، میں نے کہا کہ مشقت بہت ہے تو خدمت کے لیے کوئی خدمت گزار عنایت فرما دیں۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو غلام ہے نا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ انہیں بیچ کر میں اہل صفہ جو مسجد نبوی میں پڑھنے والے طالب علم ہیں، فرمایا کہ میں انہیں بیچ کر وہ جو پیسہ آئے گا، جو مال آئے گا، وہ ان طلباء پہ خرچ کروں گا، اہل بیت کا دنیا داری سے اور خدمت گزار لینے سے کوئی کام نہیں۔ تو اس موقع پہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تسبیح فاطمہ سکھائی، فرمایا فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ فرمایا یہ تسبیح کر لینا خدمت گزار لے لینے سے زیادہ افضل ہے آپ کے۔ اس طرح سے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے تربیت فرمائی ہے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا۔